کوئی خوشامد نہیں، چہرے آخر تک دروازے تک کھڑے ہوئے وہ چہرے ہیں. نام بنام نام لے سکتا ہوں لوگوں کا جو میرے پسندیدہ سامعین ہیں. میرا دل ہے میں اپنی مرضی کی ایک نظم پڑھوں. مولا کو بلاؤ، پل پل بلاؤ، قدم قدم بلاؤ، نماز میں بلاؤ، مجلس میں بلاؤ. مولا کو آواز دو. میرے مولا کا وعدہ ہے جو مجھے بلاتے بلاتے اس دنیا سے چلا جائے گا، میں سچی ماں کا بیٹا وعدہ کرتا ہوں جب میں دنیا میں آؤں گا میں اس کا نام لے کے اسے بلاؤں گا. تم میری گل ہی نہیں سمجھا. سخی دن شفا دے، مولا دن شفا دے. جو مجھے بلاتے بلاتے شاباشانے جیتے رہو، جو مجھے بلاتے بلاتے دنیا سے چلا جائے گا میں سچی ماں کا بیٹا وعدہ کرتا ہوں جب وہ آئے گا میں اسے بلاؤں گا. مولا سے جھوٹا وعدہ نہیں کرو. جھوٹ باپ کے سامنے نہیں بولا جاتا جبکہ باپ ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہوتا. میرا امام ہر جگہ حاضر بھی ہے، میرا امام ہر جگہ ناظر بھی ہے. باپ سے تو کہہ سکتے ہو میرا رزلٹ کارڈ آج نہیں ملا کل لے آؤں گا. مولا کو تمہاری ایگزام کا بھی پتا ہے، تمہارے ناراض ہو گئے ہو، تمہارے رزلٹ کارڈ کا بھی پتا ہے. میں اس دنیا میں سب سے چھوٹا ذاکر ہوں. امام حسین بادشاہ کے جتنے ذاکر ممبر میں بیٹھے میں ان سے بھی چھوٹا ذاکر ہوں. میں نے یہ نظارہ کئی بار دیکھا ہے. میں کہیں چلا جاتا ہوں انصر بھائی میری بات کی تصدیق کیجئے گا، رانا کئی دفعہ یہ منظر میں نے شمشاد بھائی آنکھوں سے دیکھا ہے. بھائی جان آپ نے بھی یہ منظر دیکھا ہے، میں نے بھی دیکھا ہے. میں کہیں چلا جاتا ہوں نا لوگوں کو مسئلہ بنا ہوتا ہے یار شوکت بھائی کو کہاں بٹھائیں، یار وہ فلاں کوٹھی میں وہ کمرہ ایسی ہے شوکت بھائی کے معیار کا ہے وہاں بٹھائیں، فلاں جگہ پہ بٹھائیں، فلاں جگہ پہ بٹھائیں، فلاں جگہ پہ بٹھائیں. جھوٹ نہیں بولا مولا کے ساتھ. یہ جو روزانہ مولا کو بلا رہے مولا آپ آ جائیں، مولا آپ آ جائیں، مولا آپ آ جائیں. اٹھو آج کربلا گامشہ میں کوئی ایک بندہ ایک ہاتھ علم پہ ڈال کے دوسرے ہاتھ سے سر پہ قرآن رکھ کے مجھے بتائے اگر آج کربلا گامشہ اسی مجلس میں مولا ابھی آ جائیں تو ہم میں سے کوئی بندہ مطمئن ہے کہ میں مولا کو اپنے گھر لے جاؤں گا؟ تھوڑا دل ہوئے گا میں پر کراں. بولو بتاؤ تم میں سے کوئی بندہ ایسا ہے؟ کھڑے ہو جاؤ. تم میں سے کوئی ایک بندہ ایسا ہو جو کہ جی شوکت صاحب میں اس یقین کے ساتھ مولا کو لے جاؤں گا میرے گھر میں جو سالن پکتا ہے جو روٹی پکتی ہے اس میں سے خمس نکلا ہوا ہے، میرا دسترخوان بھی پاک ہے، میرا لنگر بھی پاک ہے، میرا رزق بھی پاک ہے. میں زمانے کے امام کو جس کمرے میں بٹھاؤں گا اس کمرے میں طاق میں پڑا ہوا قرآن مولا کو یہ گلہ نہیں کرے گا مولا عرصہ ہو گیا ہے میں بند ہی پڑا ہوں اس نے مجھے کھولا ہی نہیں. جس کمرے میں بٹھاؤ گے وہاں جائے نماز مولا سے نہیں کہے گی مولا عرصہ ہو گیا ہے یہ مجھ پہ سوار ہی نہیں ہوا. سجدے گاہ نہیں کہے گی مولا اس نے مجھے چھوا ہی نہیں. تسبیح نہیں کہے گی مولا اس نے مجھے پڑھا ہی نہیں. جھوٹ بول رہے ہو مولا کے ساتھ. مولا کو بلا رہے ہو، قولن بلا رہے ہو، ایک دوسرے کو کاٹنے پہ آئے ہوئے ہو، ایک دوسرے کی عزت کے دشمن ہو، ایک دوسرے کے رزق کے دشمن ہو، ایک دوسرے کے معیار کے دشمن ہو. کاہے کے شیعہ ہو؟ سارے علی اللہ پڑھتے ہو، سارے ایک دوسرے سے جلتے ہو. سب کے امام 12 سب کے معصوم 14 سارے ماتم کرتے ہو. کیا ہو گیا ہے؟ دو کمرے ایک کمرے میں دو ذاکر نہیں بیٹھ سکتے کیوں؟ ہو کیا گیا ہے؟ کیا کیا کر رہے ہو؟ سوچ رہے ہو دنیا ترقی کی کس راستے پہ جا رہی ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تنزلی کی طرف جا رہے ہیں. ایک بیٹھک میں دو ماتمی انجمنیں نہیں بیٹھ سکتی. یہ کربلا گاہ میں شاید شمشاد میں گال پہ کردا ہر جگہ تے میں گال کر نہیں سکتا. ذاکر آ کے پوچھتا ہے میں نے کتنے بٹھان لگے اتنے کون کون بیٹھا؟ وہ دو بندے کا نالا وہ کہندا نہیں میں نہیں ادھر بہنا. ہاں ہاں کہندا نہیں میں نہیں ادھر بہنا. ماتمی انجمن پوچھتی ہے فلانی انجمن کی کھوایا جائے ادھر کی لنگر بھیجا جی ساڈے ال کی لنگر بھیجا جی کر کیا رہے ہو؟ ذاکر کو مجلس لکھواتے ہو. ذاکر کا سیکرٹری کہتا ہے جی ذاکر صاحب گھر نہیں 1.5 گھنٹے بعد فون کرے جی. 1.5 گھنٹے بعد فون کرتے ہو کہتا جی مسلح تے بیٹھے نے 5 منٹ بعد کرے جی. 5 منٹ بعد کرتے ہو کہتا جی آ رہے ہیں.
چوتھے فون پہ ذاکر ملتا ہے، پھر وہ جو نیاز مانگتا ہے مجلس لکھوانے والا غریب کہتا ہے پتہ نہیں اگلے فون پہ ملے نہ ملے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ جو ذاکر تمہاری پہلی کال پہ فون پہ ڈیٹ لکھ لیتا ہے وہ 4 گھنٹے بیٹھا رہتا ہے، تم اسے پوچھتی نہیں۔ اس کا یہی جرم ہے کہ اس نے تمہاری پہلی کال پہ مجلس لکھ لی، کیا کر رہے ہو؟ پھر ایک دوسرے سے کہتے ہو یار وہ تے فارغ بیٹھا سی، میں انہوں لکھاتی ہوں تے پاگل فارغ بیٹھا سی۔ شریف ہونا جرم ہو گیا۔ محاسبہ کرو، اپنا محاسبہ کرو۔ امام حسین بادشاہ کے ذاکر اپنا محاسبہ کریں، عزادار اپنا محاسبہ کریں۔ ساری نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں، سیلاب آ چکے ہیں، زلزلے آ چکے ہیں، میرے مولا تشریف لانے والے ہیں، میرے مولا تشریف فرما ہونے والے ہیں۔ شریف بچہ فیل ہو جائے تو محلے میں کھڑے ہو کے باپ کو نہیں بتاتا ابا میں فیل ہو گیا ہوں۔ تم اپنے روحانی باپ کو کیا بتاؤ گے؟ مولا آپ آ گئے، معافی چاہتا ہوں مولا میں نے کوئی نماز نہیں پڑھی ہوئی، میں نے روزے نہیں رکھے ہوئے، میرے پاس پیسے بھی تھے میں نے حج نہیں کیا، قریب سیدادی بیوہ بیٹھی تھی اس کی شادی نہیں کی۔ ہاں کیا سمجھتے ہو تمہارے میں یہ جو باتیں پڑھ رہا ہوں اس کے بعد زیادہ یہی ہوگا 2-4 بندے مجھے اپنی میل سے کٹوا دیں گے، کوئی فرق نہیں پڑتا اس بات سے۔ عزت حسین کی قسم ہے، ممبر کی قسم ہے، اتنا مجھے اس ملک میں نہیں پڑھنا جتنا مجھے اس ملک سے باہر پڑھنا۔ الو کا بٹھا ہے وہ بندہ جو سمجھتا ہے میں اس کی وجہ سے روٹی کھا رہا ہوں، روٹی مجھے حسین دیتا ہے۔ خدا را ایک ہو جاؤ، اللہ کا واسطہ ایک ہو جاؤ، اللہ کا واسطہ نیک ہو جاؤ۔ 1000 سلام کرتا ہوں میں قاری جان محمد مرحوم آل اللہ مقامہ کو، انہوں نے فرمایا تھا بیچاری نماز کے ساتھ یہ پریشانی بنی ہوئی ہے، جن کی قبول ہوتی ہے وہ پڑھتے نہیں، جن کی قبول نہیں ہوتی وہ ٹراکر ہو کے پڑھتے ہیں۔ اچھا جن کے اماموں کو پتہ ہی نہیں کہ نماز ہے کیا، جنہیں 3 سال میں سورہ بقرہ یاد نہیں وہ نماز پڑھتے، جن کے گھر میں نماز اتری ہے ان کے نوکر نہیں پڑھتے۔ خدا را ناراض نہ ہونا، 313 تم جیسے نہیں چاہیے میرے مولا کو۔ 313 کا ہدف نہیں، عدد 313 نہیں علی حسین صاحب نہیں سمجھتے، 313 کا عدد نہیں تو کیا 313 ہم 313 ہی نہیں ہیں؟ ہم کتنے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہم میں سے ہر ایک شیعہ نہیں، ہر ایک علی ولی نہیں پڑھتا، تو کیا 313 نہیں بنتے ہم؟ لاہور سے ملتان، ملتان سے کراچی، کراچی سے ایران، ایران سے افغانستان، پوری کائنات میں مل کے شیعہ 313 بھی نہیں؟ نہ 313 مسلمان نہیں چاہیے، 313 سلمان چاہیے۔